آدم کے جاتے ہی زرش اپنا سامان پیک کرتے ہوئے شہریار کے پاس چلی گئی تھی۔ رات 12 بجے اس کو بیگ لے کر آتے دیکھ شہریار حیران ہوا تھا۔ زرش کیا ہوا ہے، سب ٹھیک ہے؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں آدم کا گھر چھوڑ کر آ گئی، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ وہ تو شوق میں ہو گیا تھا کیونکہ وہ میرے ساتھ لاہور شفٹ ہونے کے لیے راضی نہیں، اور میں اس مچھلی بازار میں مزید نہیں ایڈجسٹ کر سکتی، اس لیے میں آ گئی۔ کب میں یہاں سے لاہور چلے جاؤں گی؟ حال کے پاس اس کو چھپا کوئی افسوس نہ تھا۔ پاگل ہوگی کیا؟ اس گھر میں ہر پرابلم کیا ہے؟ تم نے سب دیکھ کر اپنی مرضی سے شادی کی تھی، پھر آج وہ گھر چھوڑنے کا کیا مقصد؟ شہریار نے ساتھی سے پوچھا۔ بھائی اسے کہیے میرے ساتھ لاہور شفٹ ہو جائے ورنہ میں سب کچھ برباد کر دوں گی۔ وہ اس کے سوال کو اگنور کر کے جنونی انداز میں بولی۔ تم اس وقت اپنے ہوش میں نہیں ہو، کمرے میں جاؤ، ہم کل بات کریں گے اس بارے میں۔ اس کی ضدی طبیعت کو دیکھ کر شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ زرش میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار پریشانی سے آدم کا نمبر ملانے لگا جو کہ بند تھا۔ اس نے آدم سے کل بات کرنے کا سوچا، خود بھی کمرے میں چلا گیا۔ ہاں میں پہنچ جاؤں گی، ٹھیک ہے، لیکن کسی کو بھی اس بارے میں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ یار میں اس بچے کے چکر میں اپنا کیریئر برباد نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اسے ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آدم کو کسی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی۔ ڈونٹ وری، میں اسے منا لوں گی۔ اوکے پھر شام میں ملتے ہیں ہاسپٹل میں۔ بائے کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ وہ زرش کو لنچ کے لیے بلانے آیا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر وہ سکتے میں جا چکا تھا۔ اس کی بہن اس قدر خود غرض ہو سکتی ہے، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اندر جانے کے بجائے واپس پلٹ کر وہ سیدھا وہاں سے نکل کر آدم کے پاس آیا تھا جو سنجیدگی سے بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ شہریار چور کھینچ کا خود ہی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیسے ہو؟ ٹھیک، آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ زرش گھر چھوڑ کر کیوں آئی؟ شہریار نے اس سے جاننا چاہا۔ تم اپنی بہن سے خود پوچھ لو۔ آدم کا چہرہ سپار تھا، البتہ نظریں ابھی تک اپنی فائل پر ہی جمی تھی۔ کیا تم اس کی پریگننسی سے واقف ہو؟ شہریار کو یقین تھا کہ آدم لا علم ہوگا، اس بات سے ہوا بھی یہی۔ وہ جو فائل پر جھکا کام کر رہا تھا، جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں خوشی اور بھی یقین تھی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ ابھی تک یقین نہیں کر پایا تھا۔ ہاں تم بابا بننے والے ہیں، مجھے صبح ہی پتہ چلا، شہریار نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آدم اٹھ کھڑا ہوا، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ شہریار کے پاس آیا اور کھینچ کر اسے گلے سے لگا۔ مبارکباد تو دو مجھے، یار باپ بننے والا ہوں۔ میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ چلو میں زرش کو لینے جا رہا ہوں، امی والے یہ سن کر بہت خوش ہوں گی۔ آدم شہریار کو خاموش دیکھ اپنی گاڑی کی چابی اٹھانے لگا، لیکن وہ آج شام ابارشن کروانے جا رہی ہے کیونکہ وہ بچہ نہیں چاہتی۔ شہریار کے بعد پر اس کے قدم تھمے تھے، سینے میں سانس اٹکی تھی۔ وہ اس کی پہلی اولاد کو ختم کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی ہے؟ جان سے مار دوں گا میں اسے اگر اس نے ایسا سوچا بھی۔ تو آدم نے شہریار کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ آرام سے بیٹھ کر سوچتے ہیں اسے اس عمل سے روکنے کے لیے، کیونکہ جتنی وہ ضدی ہے اب مجھے اس سے کچھ اچھے کی امید نہیں۔ شہریار نے آرام سے اس کا ہاتھ گریبان سے ہٹایا اور شکست ہوتا لہجے میں بولا۔ شہریار میرا دماغ گھوم گیا تو میں تمہارا بھی لحاظ نہیں کروں گا، آلریڈی میں اس کے ساتھ ضرورت سے زیادہ نرمی سے پیش آ چکا ہوں۔ عالم کا بات نہ چلا، سب جلا کر بسم کر دیا۔ یار مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ شہریار نے پریشانی سے کہا۔ تم اپنی خالہ کو کراچی شفٹ کرواؤ، وہ ان کی بیماری کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، شاید اس لیے یہ سب کر رہی ہے۔ آدم کو جو سمجھا اس نے بول دیا۔ خالہ میری بیمار نہیں ہے، وہ بالکل صحت مند ہے، یہ سب اپنے کسی کیریئر کے لیے کر رہی ہے، وہ لاہور بھی اسی وجہ سے شفٹ ہونا چاہتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کچھ۔ اب تم اس کو ایک ہی چیز سے روک سکتے یہ عمل کرنے سے، وہ ہے طلاق۔ زرش کو تم طلاق کی دھمکی تو وہ دیکھنا ایسا مر کر بھی نہیں کرے گی کیونکہ وہ تم سے الگ کی کسی صورت نہیں چاہتی۔ کون سا کیریئر؟ آدم نے نا سمجھی سے پوچھا۔ وہ پچھلے 6 مہینے سے اس کے ساتھ ہی، اس کا پہناوا، اس کی بولڈ حرکتیں کبھی بھی اسے پسند نہیں رہی، اس کے باوجود بھی آدم نے کبھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ یہ سب بعد میں پتہ کریں گے، فی الحال تم میرے ساتھ گھر چلو، جیسے چاہو، جو طریقہ اپنانا چاہو، میں بیچ میں نہیں بولوں گا، تم بس اسے بھاشن سے روک لو۔ شہریار سنجیدگی سے بول اٹھ کھڑا ہوا تھا، آدم بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا۔ اس وقت ان دونوں کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ وہ دونوں جب گھر میں داخل ہوئے، زرش تیار کو آنکھوں پر سن گلاسز لگا نکل رہی تھی، دوپٹہ سیریس اس کے وجود پر نہیں تھا۔ دونوں کے ساتھ داخل ہوتا دیکھا وہ ٹھڑکی، مگر پھر ان کو اگنور کیے نکلنے لگی کیونکہ اسے ٹائم پر ہسپتال پہنچنا تھا، اور دوسرا وہ آدم کو اپنی ناراضگی جتانا چاہتی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ آدم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا جبکہ شہریار ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر اندر بیٹھ گیا تھا۔ زرش نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تم سے مطلب؟ اس نے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا۔ بیوی ہو تم میری، مجھے پتہ ہونا چاہیے تم کہاں جاتی ہو کہاں نہیں۔ آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بیوی ہوں، غلام نہیں جو تمہاری ہر بات مانتی پھر تمہارے پورے خاندان کی جی حضوری کروں۔ زرش کی آواز اتنی اونچی تھی کہ آس پاس کے ملازموں نے مڑ کر دیکھا۔ آدم نے لب بینچ کر اس کی حرکتیں برداشت کی اور اسے کھینچ کر کمر میں لا کر چھوڑا۔ کیا چاہتی ہو تم مجھ سے؟ اس نے ڈائریکٹ سوال کیا۔ میں چاہتی ہوں تم میرے ساتھ لاہور شفٹ ہو جاؤ۔ اس نے ملک کا کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، لیکن
اس کے لیے میری ایک شرط، آدم نے اس کو دیکھ کر کہا۔ اس کو مانتے دیکھ زرش کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے پتہ تھا تم میری جیسی خوبصورت بیوی کے بغیر نہیں رہ سکتے، مجھے یقین تھا تم میری بات ضرور مانو گے۔ زرش 2 قدم چل کے اس کے پاس اس کی سینے سے لگی۔ بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ اس کے بعد آدم نے لب بھیج کر ضبط کیا تھا۔ میں چاہتا ہوں پہلے تم میری اولاد کو صحیح سلامت اس دنیا میں لے کر آؤ، اس کے بعد تم جو چاہو گی میں روکوں گا نہیں، تمہیں جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا۔ آدم سنجیدگی سے ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس کی واپس زرش کرن کھا کر اس سے دور ہوئی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ وہی جو تم نے سنا، لیکن ایسا کچھ نہیں، تمہیں غلط فہمی ہوئی۔ زرش نے گھبرا کر کہا اوکے چلو میرے ساتھ ہاسپٹل، ابھی پتہ چل جائے گا۔ آدم اس کا بازو پکڑ کر نکلنے لگا۔ آدم میری بات سن، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ اس کی باپ آدم رکا تھا۔ دیکھو میں یہ بچہ نہیں چاہتی، سمجھو میری بات کو آدم، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں یار، ابھی سے بچہ میں نہیں سنبھال سکتی، نہیں ہم لائف انجوائے کر سکتے ہیں، بچہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، میں ابھی اس کے لیے ریڈی نہیں ہوں۔ زرش اس کا چہرہ تھام کر بولی۔ کیسی عورت ہو تم؟ اپنے انوائرمنٹ کی وجہ سے تم اپنی ہی اولاد کو مارنا چاہتی ہو، لوگ ترس جاتے ہیں اس نعمت کے لیے۔ زرش تم ہوش میں ہو یا نہیں؟ آدم بری طرح بڑک اٹھا تھا۔ لیکن مجھے نہیں چاہیے یہ نعمت، میں اسے ختم کر دوں گی اور تم مجھے روک نہیں سکتے۔ زرش بنا ڈرے سنجیدگی سے بولی اور نکلنے لگی۔ ٹھیک ہے شوق سے جاؤ، لیکن اگر تم نے میرے بچے کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ آدم سرد لہجے میں بول کر اسے پتھر کا کاٹ گیا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ زرش کے پاس آ کر چیخی، میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ آدم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تم جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں مر جاؤں گی۔ اس وقت جنونی ہو رہی تھی۔ تم مر جاؤ لیکن میں اپنی اولاد کے بغیر تمہیں اپنے نکاح میں نہیں رکھوں گا، اور اگر تم میری اولاد کو اس دنیا میں لے آئے تو قسم کھاتا ہوں تو میں تمہاری مرضی کرنے سے نہیں رکوں گا۔ آدم سنجیدگی سے بول کر وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے زرش زمین پر بیٹھی چلی گئی۔ وہ کیسے اس کو طلاق دینے کی بات کر سکتا ہے؟ آدم رات کو گیا تو زرش کمبل اوڑھے سو رہی تھی، پتہ نہیں وہ کب واپس آئی۔ اس نے ایک نفرت بڑی نظر اس پر ڈالی۔ وہ واش روم میں گھس کر 1 گھنٹے تک ٹھنڈے پانی کا شاور لے کر واپس آیا اور لائٹ آف کرتا سو گیا۔ اگلی صبح جیسے ہی سب کو پتہ چلا زرش کی پریگنینسی کا، سب کے چہرے کھل گئے تھے۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ پروہ بیگم نے اس کے صدقے دیے، اس کی نظر اتاری اور اسے تحفے میں اپنے کنگن دیے تھے۔ گھر میں سب خوش تھے صرف اس کے علاوہ جو خود اس سے رتبے پر فائز ہوتی۔ پورے 9 مہینے سب نے اس کے سرد رویے کے باوجود بہت خیال رکھا۔ ہر کار وہ دن بھی آ گیا جب اس نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ آدم کو بیٹی کی خواہش تھی، اس لیے اس کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اٹھائے زرش کے پاس آئی جو آنکھیں مودے لیٹی تھی۔ زرش نے دھیرے سے پکارا۔ زرش نے آنکھیں کھول کر آدم کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں موجود گلابی کمل میں لپٹی اپنی بیٹی کو دیکھا۔ آدم اسے ہی غور سے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر رونے سے بھی ممتا کی خوشی اسے نظر نہیں آئی۔ یہ دیکھو اللہ نے ہمیں رحمت سے نوازا۔ آدم نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو آگے کیا، جسے زرش نے تھامنے کی بجائے سنجیدگی سے آدم کو دیکھا۔ میں نے تمہیں تمہاری بیٹی دے دی، اب تمہیں میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ زرش نے سنجیدگی سے کہا۔ آدم کو اس وقت اس سے ایسی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ تو سمجھا تھا وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ضد سے ہٹ جائے گی اور اپنی اولاد کو ہاتھ میں اٹھاتے سب بھول جائے گی، مگر اسے اپنی بات پر ڈٹے دیکھ کر آدم کا چہرہ سرد ہو گیا تھا۔ مگر گھر جا کر بات کریں گے اس بارے میں، آدم سنجیدگی سے کہہ کر اپنی بیٹی کو اٹھائے باہر نکل گیا۔ شہریار جو باہر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا، اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی دے کر اس کے پاس آیا۔ کیا وہ خوش تو ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ وہ اپنی بات پر قائم ہے، ابھی بھی وہ لاہور شفٹ ہونا چاہتی ہے، آدم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شہریار کو بھی آدم کی طرح لگا تھا کہ وہ بچے کے بعد اپنی ضد سے ہٹ جائے گی، مگر اس کے ڈٹائی سن کر شہریار کو انتہائی غصہ آیا اس پر۔ آدم سنجیدگی سے فروا بیگم کی طرف بڑھ کے وہ آنے کے بعد بھی اب روز روز آدم سے ایک ہی بات کی ضد کرنے لگی تھی۔ اس نے منت کو پوری طرح فراموش کر دیا تھا۔ منت کو فروا بیگم ہی سنبھالنے لگی تھی۔ تم یہ سب ختم کیوں نہیں کر دیتی زرش؟ تمہیں اپنی بیٹی پر ترس نہیں آتا؟ آدم تنگ آتے سے پوچھنے لگا۔ وہ تمہاری بیٹی آدم، تم مجھ سے اولاد چاہتے تھے، میں نے تمہیں دے دی، اب تم اپنی بات سے مکر نہیں سکتے۔ زرش نے سنجیدگی سے کہا۔ لاہور جا کر کیا کرنا چاہتی ہو تمہاری حالت بھی تو یہاں آ سکتی ہے۔ آدم نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ خود بھی جانتا تھا لاہور جانے کی وجہ اس کی خالہ نہیں کچھ اور ہے۔ تم سے اب میں کچھ نہیں چھپاؤں گی، سچ یہ ہے کہ میں لاہور اپنا کیریئر بنانے کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میں پچھلے کچھ سالوں سے ایکٹنگ میں اپنی قسمت آزما رہی ہوں، چھوٹے موٹے ماڈلز کے شوٹ بھی کیے ہیں، اب مجھے وہاں ایک بہت بڑی فلم میں آفر ہوئی ہے۔ آدم اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی، نہ میں تمہیں کھونا چاہتی، پلیز میرا یہ خواب پورا کرنے میں میرا ساتھ دو، میرے بچپن کا خواب ہے یہ۔ آدم تو اس کی خواہش سن کر سکتے میں جا چکا تھا، اسے فلموں میں کام کرنے کے لیے اپنی اولاد تک فراموش کر چکی۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا میں تمہیں یہ سب کرنے دوں گا؟ مجھے تمہارے پہناوے سے ہمیشہ مسئلہ تھا، لیکن تمہاری خوشی کا حد تمہیں کبھی نہیں رکا۔ اس کا یہ مطلب نہیں میں اپنی بیوی کو نامحرم مردوں کے ساتھ فلم میں کام کرنے دوں گا۔
اس لیے یہ جو تمہارے دماغ میں فضول خواب بن رہے ہو تم اسے یہیں دفنا دو، کیونکہ میرے ساتھ رہتے تو تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ آدم انتہائی غصے سے ٹیبل کو ٹھوکر مار کر کھڑا ہوا تھا۔ آدم تم مجھے میری خواہش پوری کرنے سے نہیں روک سکتے۔ زرش نے اس کا گریبان جگڑا تھا پیچھے سے۔ آدم نے مڑ کر اس کا گال دبوچ لیا۔ اگر تمہیں اپنا خواب اتنا ہی پیارا تو ٹھیک ہے، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، پھر شوق سے اپنے سارے خواب پورے کرنا، کیونکہ آدم حنظلہ کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں کہ لوگ اس کی بیوی کی خوبصورتی کے قصیدے پڑھے میرے نام کے ساتھ، تو تمہارا خواب پورا ہونا ناممکن ہے۔ اگر تم نے مجھے طلاق دی تو میں منت کو لے کر چلی جاؤں گی۔ اس کی بات پر زرش اس سے زیادہ زور سے چلائی تھی۔ کس بیٹی کی بات کر رہی ہو تم، جس کو تم نے ایک بار بھی اپنی ممتا تک محسوس نہیں کروایا؟ اس بیٹی کو لے کر جاؤ گی تم؟ آدم حنظلہ کا دماغ بنا اٹھا تو اس کی دم کی بات اس سے غصے سے داڑا تھا۔ ہاں اسی بیٹی کو، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قانون ایک بچی کو اپنی ماں سے نہیں چھین سکتا۔ اس لیے مجھے طلاق دینے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ میں ابھی یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ایک دن جب دنیا مجھے چاہے گی تب تمہیں ہی مجھ پر فخر ہوگا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جس دن تم نے مجھے طلاق دی اس دن میں تم سے تمہاری اس بیٹی کو چھین کر لے جاؤں گی۔ اس کے لیے قانون بھی میرا ساتھ دے گی۔ زرش اس کے منہ پر ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی، بنا اپنا کوئی بھی سامان اٹھائے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہ وہاں سے شہریار کی گھر تھی۔ جب شہریار کو اس کی حرکت کا پتہ چلا غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ زرش تم پچھتاؤ گی، یہ جس چکر میں تم اپنی جنت ٹھکرا کر جا رہی۔ اس نے غصے سے کہا، مجھے کچھ نہیں سنا، مجھے بس میرا حصہ دے دیجیے جو میرے بابا کی پراپرٹی میں بنتا ہے، اس کے بعد مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ رہی آدم کی بات، وہ تو مرتے دم تک میرا رہے گا، اسے میرا ہی رہنا پڑے گا۔ وہ ہر درمی سے بولتے، شہریار کو اپنی بہن نہیں لگی، اس کی ماں کی پرورش تو ایسی نہیں تھی جو اس کی بہن میں نظر آ رہی تھی۔ اس کی خالہ کی دی ہوئی آزادی تھی جو آج وہ بھگت رہا تھا۔ شہریار نے اپنے پاپا کے لائر کو کال کر کے بولا، جس کے پاس اس پراپرٹی کے پیپر اس کے باپ کی وصیت تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میرے پاپا ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ وکیل کے اوپر بڑھ کے دے کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احمد صاحب کی وصیت ہے جس میں انہوں نے اپنی ساری پراپرٹی شہریار سر کے نام کر دی ہے۔ وصیت میں صاف لکھا ہے کہ اس پراپرٹی میں جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ آپ کو نہیں آپ کی اولاد کو ملے گی، لیکن اگر شہریار سر چاہیں تو یہ آپ کو بھی مل سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ آپ کا ان سب چیزوں پر کوئی حصہ نہیں۔ وکیل نے سنجیدگی سے احمد صاحب کی وصیت پڑھ کر سنائی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں پاپا نے ایسا کیوں کیا؟ شہریار خود بھی اپنے پاپا کے فیصلے پر حیران پریشان تھا، جبکہ زرش کو بس نہیں چلا کہ وہ سب کو جلا کر راکھ کر دے۔ یہ ایک خط ہے جو کہ زرش میڈم کے لیے۔ وکیل نے ایک انویلپ نکال کر زرش کے حوالے کیا، جسے اس نے چھین کر کھولا، اس میں سے لیٹر نکالا۔ ہاتھ بیٹا، تمہیں میری وصیت کا پتہ چل گیا ہوگا، لیکن اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا، میں نے تمہیں تمہاری خالہ کے پاس صرف اس لیے چھوڑا تھا تاکہ تمہیں ماں کی کمی نہ ہو، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہیں اس قدر آزادی دیں گی کہ تم صحیح غلط گناہ ثواب کی پہچان بھول جاؤ گی۔ اس دن جب میں نے تمہیں نشے میں کلب میں بیٹھ کر مردوں کے ساتھ جوا کھیلتے دیکھا تو مجھے لگا کسی نے میرا دل نکال کر نچوڑ دیا ہو۔ میری بیٹی ایسی تو نہ تھی۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ واپس آنے کا کہا، لیکن تم نہیں مانی، کیونکہ تم اس اندھیری نگری میں پوری طرح ڈوب چکی تھی۔ پہلی بار لگ رہا ہے میں ایک اچھا باپ نہیں بن سکا۔ میں کوشش کے باوجود تمہیں سدھار نہیں پایا، نہ تم اب میرے پاس واپس آنا چاہتی ہو۔ آج میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کرتا ہوں، لیکن فکر مت کرو، اگر تم برائی کو چھوڑ کر اچھائی کی طرف لوٹ آئی اور کسی اچھی جگہ شادی کر کے اپنا خوشحال گھر بسایا تو تمہاری حصے کی ہر چیز تمہاری اولاد کو مل جائے گی۔ تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا۔ تمہارا بے بس باپ ہاتھ پاڑ کر زر شرمندہ ہونے کے بجائے غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ ان کی ہمت کیسی ہو میرے ساتھ یہ انصافی کرنے کی؟ وہ وکیل کا گریبان پکڑ کر چیخی تھی۔ شہریار تو شوق میں تھا کہ اس کی بہن یہ سب کرتی رہی ہے۔ انہوں نے زرش کو اس وکیل سے دور کیا، اس سے معذرت کی تو وکیل خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ میں نے کہا مجھے میرا حصہ دے، زرش نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نے پاپا کی وصیت پڑھ لی نا، اب بھی تمہارے پاس موقع ہے، تم سب پا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی بیٹی اور شوہر کے پاس جانا ہوگا۔ شہریار نے اسے سمجھایا، میں نہیں چاہوں گی، مجھے میرا خواب پورا کرنا ہے، آپ لوگ مجھے نہیں روک سکتے۔ مجھے یقین ہو گیا وہ انسان میرا باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ شہریار نے اپنے باری ہاتھ کا زور ڈالتا پر اس کے منہ پر مارا تھا۔ بس بہت ہوا، بہت کر لی بکواس، اب ایک لفظ نہیں۔ اگر تم اپنے خواب کی طرف گئی تو سمجھ جانا میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں، مر گئی تم میرے لیے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ شہریار غصے کی شدت سے چیخا تھا، اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اس کی بہن ایک خواب کے چکر میں سب برباد کرنے پر تلی ہے۔ اسے لگا وہ زرش اپنی ضد سے ہٹ جائے گی، مگر وہاں بھی زرش نے اسے غلط ثابت کیا۔ وہ وہاں سے اپنے کمرے میں گئی اور اپنا سامان پیک کر کے گھر سے ہی نکل گئی۔ اس کی کامیابی اور آئے دن اسکینڈل کے بہت چرچے سننے انہوں نے، لیکن آدم اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور تھا، وہ اسے طلاق نہیں دے سکا۔ وہ بس اپنی بیٹی کے بڑے ہونے کا انتظار کرتا، جب وہ خود اپنی ماں کے بجائے باپ کو چنتی۔ حال
لیکن آج اچانک وہ پوری 2.5 سال بعد لوٹی تو سب کو پریشان کر دیا تھا۔ شفا نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو آدم اس کا ہاتھ تھامے آنکھیں مودے بیڈ پر بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف منت اس کے سینے میں مودیے سو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھے تو کیا جو اس کے ساتھ تھوڑی دیر پہلے وہ خواب تھا؟ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، سب زیادہ تھے۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اس کے کسمسانے پر آدم کی آنکھ کھلی۔ شفا کو روتے دیکھ وہ پریشان ہوا۔ شفا کیوں رو رہی ہو؟ آپ سب ٹھیک ہے؟ وہ شرمندگی سے تھا کہ گہرائیوں میں تھا۔ شفا نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کی آنکھوں میں کیا کچھ نہ تھا۔ آدم نے آگے بڑھ کر اسے سینے میں بھیج لیا۔ میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی نہیں آپ کے سوا۔ میں منت آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، جی سکتی۔ مجھے مت نکالیے، میں مر جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے کسی کونے میں جگہ دے دیں۔ وہ ہچکیوں سے بولتی۔ اس وقت آدم کو وہی پرانی والی شفا لگی۔ پلیز مت روئیے، آپ کو کوئی نہیں نکال رہا، یہ آپ کا گھر ہے، آپ کا کمرہ ہے۔ منت اور مجھ پر صرف آپ کہا کہ آپ اتنی انسیکیور کیوں ہو رہی ہیں؟ آدمی سے ساتھی سے سینے میں بیٹھ لیا۔ اس کی آنکھیں جب سے لال ہو رہی تھی۔ نہیں، وہ آپ کی بیوی ہے، مجھے تو آپ نے سہارا دیا تھا، میں آپ کو مجبور کیا، مجھ سے شادی محبت ہو، میرے پاس آپ کے سوا کوئی نہیں، بھروسہ رکھیے مجھ پر، میں سب ٹھیک کر دوں گا، پرسکون رہیے۔ آدم نے اسے مزید بولنے سے روک دیا تھا، لیکن اس نے کچھ بولنا چاہا۔ شفا مجھ پر یقین ہے نا، آپ سے آپ کا مقام کوئی نہیں چھین سکتا، وعدہ کرتا ہوں اس سے خوفزدہ ہو کر آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ آدم حنزدہ جنون کی حد تک صرف آپ سے محبت کرتا ہے، بس مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ آدم باریک گمبھیر لہجے میں بولتا اسے پرسکون کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کنودگی میں جانے لگی تو آدم نے اسے سیدھا کر کے بیڈ پر لٹایا اور اس پر کمفرٹر ڈال کر خود بھی اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ موبائل کی ہوا پر اس کی نیند خراب ہوئی تھی، مگر وہ بھی آنکھیں بند کے لیٹا رہا۔ اسے عقیدت کے پہلو کی آواز دور جاتی محسوس ہوئی۔ کچھ دیر سے وہ عقیدت کی مشکوک حرکتوں سے پریشان تھا، لیکن اس نے عقیدت پر کبھی شک نہیں کیا۔ پلیز اس وقت تم مجھے فون مت کرو، دیکھو اگر ارش کو پتہ چل گیا تو ہماری ساری پلاننگ خراب ہو جائے گی۔ وہ سرگوشی میں بات کر رہی تھی، شاید وہ ارش کی تیز سماعت سے انجان تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹے ہونے کے باوجود اس کی سرگوشیوں کو بآسانی سن سکتا تھا۔ دیکھو میں کل نہیں آ سکتی، یہاں ایک مسئلہ ہو گیا، پلیز سمجھنے کی کوشش کرو۔ اوکے، لیکن آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں رک پاؤں گی میں۔ اوکے۔ ارش اس کی ایک بات اچھے سے سن چکا تھا، مگر اس کے قدموں کی آواز پر سوتا بن گیا۔ اگلی صبح وہ آفس کے لیے نکل گیا تو عقیدت سعادہ بیگم سے آدھے گھنٹے کی اجازت لے کر ڈرائیور کے ساتھ نکل آئی، مگر وہ انجان تھی اس بات سے کہ کوئی اس کی گاڑی کا پیچھا کر رہا ہے۔